بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کوشش کروں گا جو موجودہ مخدوش ملکی صورتحال ہے اس حوالے سے کچھ اپڈیٹس جو ضروری سمجھا جائے انہیں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس حوالے سے جو ابھی تک چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت ہی عجیب قسم کے حالات ہیں، جس میں ایک ترتیب کے ساتھ، بڑے منصوبہ بندی کے ساتھ اور بڑی حکمت عملی کے ساتھ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ کس انداز میں پی ٹی آئی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کس انداز میں پی ڈی ایم کو ایک ٹولز کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ ایک ہتھیار کے طور پہ ان سے کام لیا جائے، اور اسی طریقے سے اپنے پروردہ جو گروپس ہیں ان سے فائدہ لیا جا رہا ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے وہ فضل الرحمان کا گروہ ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم کے اندر سے نکالا گیا مصطفیٰ کمال کی پارٹی ہو، یا آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے اور بھی کچھ لوگ سر اٹھانا شروع کریں۔ جیسے کچھ عرصہ پہلے لودھیانوی جو ہے وہ میدان عمل میں نکلا تھا، وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ مدعی سست گواہ چست والی کہانی کے مطابق۔ تو بہرحال جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی آپ کی خدمت میں جو چیز بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ بڑی تعجب خیز بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر جو حالات رونما ہوئے ہیں، ان حالات کے حوالے سے اگر آپ باہر کی میڈیا کو دیکھیں، بالخصوص بی بی سی، ظاہری بات ہے بی بی سی جو ہے وہ کسی بھی وقت پاکستان کا ہمدرد تو نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا اگر بی بی سی ان چیزوں میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف کچھ چیزیں بیان کر رہا ہے تو پھر واقعی میں تعجب ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ وہ میرا خیال بہتر ہے کہ آپ لوگ خود ایک دفعہ bbc.urdu.com کا وزٹ کریں اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا چیزیں موجود ہیں۔ البتہ بی بی سی کے اندر جو ہے بی بی سی اردو پہ ایک آرٹیکل ہے شہزاد ملک صاحب کا، وہ کچھ جو ہے وہ چیزیں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جب عدالت سے گرفتار کیا گیا، پھر اس کے بعد جو جسٹس جو تھے فاروق صاحب جو ہیں، وہ ان کے متعلق البتہ عمران خان نے اب بیان کیا ہے کہ آگے سے ان کے پاس کوئی کیس جو ہے وہ ان کا نہ بھیجا جائے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ان پہ جو ہے ان کا اعتماد نہیں رہا۔ جو ان تمام بہرحال جو حالات گزرے ہیں، جو واقعات گزرے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن شہزاد ملک صاحب کے بقول وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ اب جب عمران خان کو عدالت کے اندر ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا تو پھر ہم جو ہے وہ کھل کے جو ہے بڑے قریب سے جا کے ان سے ملیں گے اور سوالات وغیرہ ہوگا۔ لیکن بہرحال ہماری توقع کے برخلاف جو ہے انہیں پولیس لائنز کی طرف جو ہے وہ لے کے جایا گیا اور پولیس لائن کو جو ہے عارضی عدالت کے طور پہ سجایا گیا۔ اس ضمن میں وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو پولیس لائن کا ایریا تھا اس میں بھی ہماری توقعات یہ تھی کہ ہمیں جناب صحافیوں کو کھل کے ملنے کا موقع ملے گا، لیکن بہرحال وہ ہمارا خاوی رہا۔ ہمیں پولیس لائن کے جو مین گیٹ ہے اس کے قریب بھی کسی کو بھٹکنے نہ دیا گیا۔ البتہ وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے کوئی محسن شاہ نواز جو رانجھا صاحب جو تھے، کہتے ہیں ان کو جو ہے وہ کسی نے نہ روکا اور وہ بڑے آزادی کے ساتھ وہ اندر چلے گئے۔ اور اسی طریقے سے غیر محسوس طریقے سے عمران خان کے کچھ وکلاء کو جو ہے انہوں نے کچھ وکلاء کو اندر لے کر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد میڈیا کو بھی جو ہے ایک بات وہ بیان کرے تھے، اسی سے میرا خیال ہے آپ کو شاید اندازہ ہو جائے، وہ بیان کرے تھے میڈیا کو نہ صرف یہ کہ اس عدالتی جو کارروائی ہے
اسے قریب سے دیکھنے کی اجازت نہیں تھی یا بلکہ جانے کی اجازت نہ تھی، وہ ایک الگ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ باہر جو ایک پی ٹی آئی کا اور سیکورٹی اداروں کے درمیان جو جسے کہتے ہیں کہ ایک احتجاجی جو فائٹنگ ہو رہی تھی، اس کی کوریج کی بھی میڈیا کو اجازت نہیں تھی، بالکل بھی اس کی کوریج کی اجازت نہیں تھی، بلکہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بلکہ تمام جو میڈیا کے جو ادارے ہیں ان سب کو حکم تھا کہ اسلام آباد پولیس کی طرف سے جو وہ چیزیں پیش کریں، جو وہ چیزیں مہیا کریں، بس اسی کو آپ نے نشر کرنا ہے، وہ اچھا ہو برا ہو، آپ نے یعنی آپ نے دنیا کو یہ جو منظرنامہ دکھانا ہے وہ اسلام آباد پولیس کی مرضی سے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے جیسے حالات بتائیں، جیسے واقعات پیش کر کے دکھانا چاہیں، ان کی مرضی کے اوپر ہے۔ جو حقائق ہیں وہ آپ کو کسی کو دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہیں سے انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ حالات کتنے خطرناک ہیں۔ البتہ شہزاد ملک صاحب یہ بھی درمیان میں بتاتے ہیں کہ عمران خان کے وکلاء سے جو بات پتہ چلی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی جس طریقے سے ایک جو ہے وہ سابق ادوار کے اندر ایک شخص جو ہے مقصود پٹواری جو ہے جو کہ شہباز شریف جو موجودہ جو ہے وہ وزیر اعظم کے طور پہ جنہیں بنایا گیا ہے، ان کے خلاف غالباً گواہ تھے، لیکن وہ ایک عجیب انداز میں جو ہے ان کی وفات ہو گئی، اور عمران خان بعنوان وزیر اعظم اپنے وزیر اعظم کے دور میں بھی اسے اس بندے کے مقصود پٹواری کے بارے میں انہیں تحفظات تھے۔ تو عمران خان اپنے حوالے سے یہ خطرہ جو ہے وہ قوم تک پہنچانا چاہ رہے تھے کہ مجھے بھی بالکل اسی طریقے سے یہ ختم کرنا چاہیں گے جیسے مقصود پٹواری کو ختم کیا گیا۔ البتہ جو ہے کچھ ذرائع سے جو موصول ہوئی خبریں، ان میں شہزاد ملک صاحب بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب بار بار اپنے سر کے اوپر جو ہے ہاتھ پھیر رہے تھے، اور غالباً وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے جب کسٹڈی میں لیا تو اس وقت پولیس والوں نے تشدد کیا، اور شدید قسم کا تشدد کیا، جس میں ان کے سر کے اوپر بھی انہوں نے حملہ وغیرہ کیا۔ یہ سارے مراحل جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور اس ضمن میں وہ ایک جو ہے بڑی حیران کن بات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ صحافی جو برادری ہے، صحافتی جتنے بھی حلقے وہاں موجود تھے، انہوں نے احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ چلے کوریج کا معاملہ جو ہے آپ کہتے ہیں تو ہم لائیو کوریج نہیں کرتے ہیں، آپ جو دیں پیش کر دیں گے، لیکن کم از کم ہمیں جو ہے وہاں پر قریب سے کم از کم اندر جانے کی اجازت ہو۔ تو اس میں شہزاد ملک صاحب کے بقول ایک پولیس کے اعلیٰ افسر جو ہے جن سے بات چیت ہوئی تھی، انہوں نے جو ہے کھلے الفاظ میں انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرے اختیارات سے باہر ہے، یہاں پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور اسی ضمن میں جو ہے وہ جو عمران خان کے وکلاء ہیں، ان وکلاء میں سے غالباً ایک وکیل جو ان کے ہیں، ان کا نام بھی البتہ انہوں نے بیان کیا تھا شیر عالم خان کے نام سے، عمران خان کے، یعنی وہ بیان کرتے ہیں کہ عمران خان کے ایک وکیل شیر عالم خان جو ہے وہ ان کے بقول وہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر اندر جو عدالتی عارضی جو عدالت سجائی گئی، جو عارضی عدالتی حدود تھا، اس میں پولیس سے زیادہ آرمی کی نفری موجود تھی، یعنی آرمی کا کنٹرول تھا اندر۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہے ان سے جب ان سے بات چیت ہوئی تو اس سے انہیں پتہ چلا کہ انہیں ذہنی طور پہ ٹارچر کیا گیا اور ذہنی اذیت دی گئی۔ تو یہ بہرحال تازہ ترین جو صورتحال ہے۔ البتہ اس ضمن میں ایک بڑا ہی عجیب و غریب اور حیران کن نکتہ جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے جو کیس ہے اس میں بھی کہتے ہیں کہ جس محمد بشیر جج جو ہیں، جج محمد بشیر، جنہوں نے عمران خان کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد کیا،
ان کے متعلق وہ بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے محفوظ فیصلہ سنا ہے، ان کے متعلق وہ بیان کرتے ہیں یہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے ایون فیلڈ کے اندر سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سزا سنائی تھی، اور اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ کچھ وکیل بھی، کچھ وکلاء بھی ایسے ہیں کہ جو وکلاء بھی جو ہے اتفاقاً بس وہ بڑا خوبصورت وہ نقطہ استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجرم یا ملزم تبدیل تھا، اس کا نام بدل گیا تھا، لیکن جج اور وکلاء وہی تھے. یعنی جج بھی ان کے دور میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے جج جب ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوا ان کا بھی جج وہی تھا، اور وکیل بھی وہی تھے ان کے بھی. بس کہہ رہے ہیں کہ بندہ تبدیل ہوا، اور وہ اس ضمن میں ایک بڑا عجیب و غریب، اور خیر عجیب و غریب تو خیر نہیں ہے، اس کی توقع انسان کو ہونی چاہیے. وہ بیان کرتے ہیں کہ حیران کن نقطہ یہ ہے کہ یہ موصوف جو ہیں جج بشیر صاحب جو ہیں یہ 3 مرتبہ ملازمت میں توسیع حاصل کر چکے ہیں، اور اس دفعہ بھی توقع یہ ہے کہ اب یہ اس کو آپ اتفاق سمجھیں یا پھر ایک بہت بڑی حکمت عملی آپ تصور کریں. تو یہ حالات اور یہ واقعات جس کے بارے میں مزید تفصیلات جن افراد نے مفصل انداز میں ان حقائق کو اگر ان تک رسائی چاہتے ہیں تو وہ شہزاد ملک کا آرٹیکل BBC اردو کے اوپر موجود ہے، اسے جا کے پڑھیں. اگر میں اس پورے آرٹیکل کے کچھ چیدہ نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں تو تقریباً یہ بنے گا. پہلا نقطہ یہ ہے کہ عمران خان نے یہ بتایا کہ میرا کوئی بھی مقدمہ جو ہے وہ جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں نہ لگوایا جائے، اس لیے کہ اب مجھے ان پہ اعتماد نہیں رہا. دوسرا جو انہوں نے اپنے حوالے سے کہا کہ میرا حال بھی یہ لوگ وہی کریں گے جو حال انہوں نے مقصود پٹواری کے ساتھ کیا ہے. یعنی جس انداز میں، ایک عجیب انداز میں جس طریقے سے اسے مروا دیا گیا ہے یا ان کی موت ہوئی ہے، اسی طریقے سے میری بھی موت ہو سکتی ہے. تیسرا انہوں نے تشدد کے بارے میں بتایا کہ مجھے تشدد کیا گیا، اور بعض جو میڈیا کے مختلف جو چینل جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ انہیں اس وقت سے، یعنی جب سے وہ کسٹڈی میں تھے اس وقت سے عدالت میں پیشی کے اس دورانیت تک انہیں واش روم جانے کی اجازت نہیں تھی. ذہنی طور پہ انہیں ٹارچر کیا گیا. اور اسی طریقے سے جو ابھی جج بشیر والا مسئلہ یہ بھی اپنی جگہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ جو حساس ترین نقطہ یہ ہے کہ نہ ہی میڈیا کو ان سے ملنے کی اجازت تھی اور نہ ہی وکلاء برادری کو ملاقات کی اجازت تھی. اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسی باتیں تھیں جس کی وجہ سے اس پورے ٹرائل کو جو ہے خفیہ انداز میں رکھا گیا ہے. اور بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ جو اندیشہ عوام کے دلوں میں ہے خدا کرے کہ ایسا نہ ہو، اس لیے کہ اگر اس دفعہ دوبارہ سے کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے جس کے نتیجے میں عمران خان کی ذات کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یقین جانیں پاکستان اس وقت کے حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم دوبارہ سے یہ توقع کرتے ہیں اور خدا سے دعا گو ہیں کہ ہمارے طاقتور حلقوں کو جو ہے وہ اس حوالے سے حکمت سے کام لینے کی جو ہے خدا توفیق دے، اور پروردگار پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد.